توقعات کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں آگے ان سے توقع کروں. 12 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ ابھی آپ مجھے بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک میگا پروجیکٹ ایک نام کے لیے کوئی بتا دیں کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے. ابھی ایک فلائی اوور کا جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس پر کام شروع ہے, تو ابھی تو کام شروع ہے, پتہ نہیں اس کی یہ پرائیورٹی میں اس ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی افادیت ہوگی نہیں ہوگی, یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح جو ڈرینیج کا جو سسٹم جو ہے انہوں نے وہ کیا, اور وہ آج کل ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ جو ہے آدھے گھنٹے کے بارش کے بعد جو ہے وہ کشتیوں میں تیر رہے ہوتے ہیں. تو باقی سوائے گھوڑوں کے اور سوائے دروازوں کے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ انہوں نے کیا. تو اگر 12 سال کی حکومتی کارکردگی یہ ہے کہ ان کے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, تو آگے کیا آپ ان سے ہو سکتا ہے مہینہ بھی نہ ہو, تو پھر مہینے میں آپ ان سے کیا توقع لگا لیجیے. اچھا مولانا صاحب, ایک آپ کو دیکھیں نا فی البدیہہ ایک اردو کا ایک محاورہ یاد آ گیا کہ بہت دیر کر دی مہرباں تھے آتے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے سفر میں آپ نے کافی ٹائم لگا دیا؟ گو کہ ایک اور بھی جملہ ہے کہ دیر آیا درست آیا, تو آپ نے تھوڑا اس کی افادیت کو دیکھیں. یقینی طور پر یہ بہت ہی اہم ایک شعبہ ہے آج کل کی سیاست کے حوالے سے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جس طرح سے آپ ایکٹیو ہیں اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں جی, تو جمعیت علماء اسلام نے جب ہمارے چونکہ سارے بڑے ہیں, اس افادیت کو انہوں نے ٹھیک ہے سمجھا, اور تھوڑا سا ہمیں اس میں باقی پارٹیوں سے ہمیں تھوڑا سا تاخیر سے اس کو شروع کیا, لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پوری قیادت کو کہ انہوں نے اس افادیت کو جو ہے وہ محسوس بھی کیا, اور پھر ہمیں جو ہے وہ بالکل اوپن میدان دیا, گو ایہڈ دیا کہ جی جس طرح آپ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے. اور انہی کے تعاون سے اب ہم اس وقت جمعیت علماء اسلام کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بڑے بڑے جو پیسوں کے ساتھ اور بڑے بڑے وسائل کے ساتھ اسٹرکچر کھڑے ہیں, ہمارے ساتھی بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو اس طرح ٹکر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا مولانا صاحب, آخری سوال, کیونکہ ہم نے بہت ٹائم دے دیا ہے. تو سر ہمیں پتہ ہے کہ آپ چونکہ ایک جماعت کے اندر ہیں تو آپ جماعت کے فیصلے کے پابند ہیں, لیکن ایک انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے, اپنی وش ہوتی ہے. آپ قومی اسمبلی کی سیاست کرنا پسند کریں گے یا صوبائی اسمبلی کی؟ مولانا ضیاء الرحمان صاحب کی میں اگر آنیسٹلی آپ کو بتاؤں جی, تو میں سیاسی کارکن کو اگر اس کو انالائز کروں اور اس کو ڈیفائن کروں, تو کارکن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جماعت آپ سے جہاں جہاں جس جگہ پہ خدمت لینا چاہے وہ وہاں آپ کریں. جب وہ آپ کو کہیں کہ جی اس میدان میں کام کرنا ہے تو آپ اس میدان میں کام کریں, جو کوئی اور میدان آپ کے لیے منتخب کریں تو آپ وہاں کام کریں. آپ کا نظریہ جس جماعت میں محفوظ ہو, بس یہ ایک کارکن کے لیے بہت کافی ہوتا ہے کہ میرا نظریہ اس جماعت میں محفوظ ہے اور وہ جماعت میرے نظریے کی محافظ ہے اور حفاظت کر رہی ہے, یہ بہت ہے. اس کے علاوہ جماعت نے آپ سے کیا کام لینا ہے یہ جماعت کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. کارکن اگر وہ واقعی کارکن ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے یہ جماعت کا فیصلہ ہے. جس میدان میں جہاں مجھے کہیں گے میں ان کی جو ہے خدمت کے لیے جماعت کی. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کو شکریہ جی.